خالق کل مکان مکین واکمل الصلاۃ وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ کہ 90 رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک، قرآن الفجر، اور فجر کی قرات کو، فجر کی قرات سے مراد فجر کی نماز کو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی قرات یعنی فجر کی نماز کی قرات، یعنی قرآن کہہ کر یہاں نماز مراد لیا گیا. قرات کانا مشہودہ، اس میں حاضری ہوتی ہے. شہید عربی میں شاہد، مشہود، حضوری کے معنی ہے. حاضری ہوتی، کن کی حاضری ہوتی ہے؟ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. خصوصیت سے فرشتوں کی جماعت فجر کی نماز میں حاضر ہوتی ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ ومن اللیل، رات کے بعض ایک حصے میں، رات کے بعض حصے میں، ومن اللیل فتہجد بہ، اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے. یعنی یقیناً نماز میں سب سے زیادہ جو اہم جز ہے وہ قرات ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کیجئے. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، یعنی سارے مسلمانوں اور آپ کی امت کے سے ہٹ کر یہ نماز آپ کے لیے اضافہ ہے، زائد ہے، یعنی آپ پر اضافہ فرض ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اٹھائے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. قل ربی، آپ یہ کہیے، ربی ادخلنی، یہ دعا پڑھیے، یہ کہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، یعنی جہاں بھی داخل کرنا ہے وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرما. واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے نکلنا ہے، جہاں سے مجھے یعنی باہر لانا تجھے منظور ہے، وہاں سے بھی اللہ سچائی سے نکال. واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت، ایسا پاور، ایسا غلبہ عطا فرما جو میری مدد کرنے والا ہو. وقل جاء الحق، اور آپ یہ کہیے، جاء الحق، یہ اعلان کر دیجئے کہ جاء الحق، حق آیا، وزہق الباطل، اور باطل نیز تو نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل کو تو مٹنا ہی ہے، حق کو غالب ہونا ہی ہے. محترم حاضرین، گزشتہ رکوع میں جو کفار و مشرکین کی جو سازشیں تھیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کے مکے کی دھرتی سے نکلنے کے جو درپے ہو گئے تھے، یہاں مختلف مکر و فریب سازشیں آپ کے خلاف دن بدن کرتے جا رہے تھے. اور گزشتہ رکوع میں تو یعنی اللہ نے جس انداز کو اختیار فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کس حد درجہ اللہ کے حبیب کی مخالفت پر اتر آئے تھے. تو ان آیات کے بعد نماز کا حکم دینا یہ بالکل ایک گہرا ربط اور ایک گہرا یعنی اس کے اندر یعنی بڑی معنویت رکھتا ہے کہ یعنی یہ اشارہ ہے تمام امت کو، اس یعنی اللہ کے حبیب کو حکم دے کر تمام امت کو گویا ہدایت دی گئی ہے کہ سخت حالات میں، صبر آزما حالات میں ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے.
اور نماز پر بڑھ کر کوئی رجوع ہونے کی کیفیت نہیں ہے۔ نماز سب سے اعلیٰ ورفا ہے، نماز یہ آخری کیفیت ہے۔ آخری کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا اگر اعلیٰ ذریعہ ہے نماز ہے۔ اس لیے وہ جو حالات بتائے گئے جو آپ کے خلاف جو کافروں کی سازش تھی، اس کے بعد فوراً نماز کا حکم دیا جانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے ایک مسلمان کو سب سے پہلے مصیبت میں کس کی مدد حاصل کرنی چاہیے؟ نماز کی۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ مصیبت میں اپنے طور پہ پوری کوششیں کرتے ہیں کہ ان کی طرف بھاگتے ہیں، ان کی مدد، ان کی مدد، سب پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے تو جب آیت الکرسی کے جب مطلب آیت کریمہ کے دسترخوان بٹتے ہیں، جب نوافل میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جب نظروں پر نظریں کی جاتی ہے، تب یہ آخری اسٹیج ہے۔ یہ اسٹیج تو پہلے ہونی چاہیے، پہلے اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، پہلے سب کچھ ہونا چاہیے، مخلوق بعد میں۔ لیکن یہ کہ ہمارا عالم یہ ہے تو اس لیے بتایا گیا، تو یہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ جو آج کی تفسیر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ ماقبل کی آیات سے اس کا گہرا ربط ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض موقع پر یہ روایت پیش کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے۔ سفر خود ایک انسان کے لیے آج کا سفر نہیں جو آرام دہ سفر ہے، بلکہ وہ سفر کہ اس وقت جب کسی یہ وسائل، یہ مواصلاتی ذرائع نہیں تھے، اس وقت کا سفر تو یہ وسائل نہیں تھے جو گاڑی وغیرہ کے، اس وقت کا سفر تو تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ ایک سفر خود تکلیف دہ، اس کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ کے ایک چھوٹے بچے کا انتقال دوران سفر میں، تو آپ فوراً راستے سے ہٹ گئے، جہاں اطلاع ملی کنارے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھے۔ اور نماز بھی اتنی پڑھے، عام طور پر اتنی دیر تک نفل اتنی طویل نہیں پڑھتے تھے، انسان ہر ایک کی عادت ہوتی کہ کتنی دیر، 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے، وہ عادت سے زیادہ پڑھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ایک تو تعجب ہے کہ لڑکے کا انتقال اور آپ نے نماز پڑھی سن کے، ورنہ عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں بھائی کتنی پریشانی کی بات ہے، اپنے ساتھیوں کے درمیان میں روتے کرتے، سفر کے حالات میں خود لڑکے کا انتقال اپنے مقام میں ہو جانا خود بڑی بات ہے، سفر کے حالات میں تو اور زیادہ تکلیف دہ ہے کہ پلٹنا بھی ممکن نہیں ہے، جیسے آج کل آسانی سے آپ آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ پہنچ رہے ہیں آج کل کے وسائل کی وجہ سے، ویسی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ بالکل آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز بھی اتنی بڑی پڑھے کہ کبھی ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ نماز اللہ کے قرب اللہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یقیناً اللہ کے قرب میں جب بندہ چلا جاتا ہے ہر قسم کے غم کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز اس لیے کہا گیا کہ کس سے مدد طلب کرو؟ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو فرمایا، اس کے بعد فرمایا پھر آپ نے نماز لمبی کیوں کی؟ فرمایا کہ میرا بچہ مجھے بہت پیارا تھا، میں اس کا غم برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو نماز ہی ایک ایسی شے ہے جو اس غم کو دور کر سکتی ہے۔ نماز ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس سے اس غم میں تخفیف ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے نماز کو لمبی کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ اور یہ قرآن کریم میں ہر کام کرنے کے لیے ایک فعل، جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، فعل ایک کام ہوتا ہے۔ مثال کھانا ایک کام ہے، ایک عمل کو بتاتا ہے، کھانا پینا ایک عمل کو بتاتا ہے۔ نماز پڑھنا جیسے آپ کہتے ہیں، نماز مطلب جیسے قیام رکوع سجود کو نماز پڑھنا کہا جاتا ہے۔ عربی میں مثال کے طور پہ عربی میں اس کے لیے بھی ہر زبان میں ایک لفظ ہوگا۔ عربی میں جیسے اردو میں نماز پڑھنا، عربی میں صلی یصلی نماز پڑھنا مختص لفظ ہے، صلی یصلی، جیسے انگلش میں پریئر ورشپ وغیرہ ہے۔ تو عربی میں اقامت نہیں ہے، اقامت معنی اسٹیبلش، قائم کرنا۔ لیکن قرآن کریم میں آپ دیکھیے بہت کم مقامات پر اللہ تعالیٰ نماز کا لفظ فرمایا، نماز پڑھو کا لفظ، یہ ورب نہیں فرمایا۔ سلو بہت کم، سلو کا لفظ وہ تو سلو علیہ ہے جو حضور پہ درود بھیجنے کے لیے، کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، درود کے بھی، نماز کے بھی ہیں۔ تو سلو مستقل لفظ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ قرآن یہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے اقیمو، یہ اقیم، یہ واحد ہے سنگولر، اقیم جمع ہے تو اقیمو، اقیم الصلاۃ۔ بندوں کو جو حکم دیا نماز کا تو کیا فرق؟ اقیم الصلاۃ۔ تو پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھنا ہی مطلوب نہیں، پابندی سے پڑھنا مطلوب ہے۔ کون مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم جمعے کو تو پڑھتا ہے نا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو عیدین ہی کو دکھائی دیتے، اتنا تو پڑھتا نا۔ تو مطلوب نماز نہیں ہے، مطلوب نماز کی پابندی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دیتا ہے تو نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز پہ قائم رہنا کمال ہے۔
اس لیے اقامت کا لفظ فرمایا. اقامت کے معنی پابندی سے پڑھنا اور اس کے یعنی مطلب ہے کہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا. یعنی کئی اقامت میں کئی معنی ہیں. سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ یعنی ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا یعنی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پابندی سے جتنی مرتبہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے یعنی جتنے یعنی ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو پڑھنے کا نام ہے اقامہ. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے. لدلوک الشمس، سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک، تاریکی مکمل ہونے تک. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دو، صرف یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دو، یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ فرمایا کہ حج کرو، حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب، بندہ اپنے اللہ کے حبیب کا ہی محتاج رہے. یعنی مطلب یہ کہ مسائل کو معلوم کرنے کے لیے اپنے حبیب کا محتاج بنا دے، کیونکہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمت کہ تو کئی یعنی مطلب ہے کہ اسباب کئی یعنی اس کے یعنی طور طریق ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی راہیں بتانا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اور یہ یعنی اللہ نے کس کی تفویض کیا؟ اپنے حبیب کی تفویض کیا. اے حبیب، میں تو حکم دوں گا نماز پڑھو اور تم بتائیں گے نماز کیسے پڑھو. میں حکم دوں گا تم یعنی زکوٰۃ دو، لیکن تمہیں اپنے امت کو بتاؤ کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، حج کیسے کیا جائے، طواف کیسے کیا جائے، تاکہ بندوں کا تعلق اپنے اللہ کے حبیب سے جڑا رہے. اس لیے اللہ کے حبیب کے بغیر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے یعنی اہل قرآن یعنی مطلب یہ کہ کوئی نہیں بن سکتا، یعنی اہل سنت ہو سکتا ہے. اہل سنت نہیں جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، حدیث پر بھی عمل کرتا ہے. قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے اس کو کہتے ہیں فقہ پہ بھی عمل کرتا ہے. تو اب یہاں پر نماز، اب 5 وقت نماز پڑھو یہ کہیں نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں بعد اشارے 5 وقت کے ملتے ہیں. انہی آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہیں جس میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دلوک کے 2 معنی ہیں. دلوک کے یعنی ایک تو یہ کہ زوال شمس، جس کو نصف النہار کے بعد یعنی سورج کا زوال جو کہتے ہیں، زوال کے بعد ظہر کے وقت کی ابتدا یعنی کب ہوتی ہے؟ سورج کے زوال کے بعد. زوال کا مطلب یہ کہ بالکل نصف النہار، جب سورج یعنی ہم سر پہ آ جاتا ہے، اس کا جب ڈھلنے لگتا ہے وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو زوال آفتاب. اور یہ ہے غروب آفتاب، جو یعنی مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد. تو دلوک کے 2 بھی معنی ہیں، غروب کے بھی ہیں، زوال کے بھی ہیں. کیونکہ یعنی دلوک کے معنی مطلق یعنی سورج کا یعنی مطلب مائل ہو جانا، سورج کے اندر فرق پڑ جانا، زائل ہو جانا، دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے. یہ نصف آسمان سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور یہ افق سے زوال ہوتا ہے. غروب کا مطلب جو افق سے غائب ہو جائے، اور مطلب ہے کہ زوال کا مطلب ہے کہ جو نصف کو ڈھلنے لگے. تو عربی زبان میں لفظ دلکا، دلوک، یہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے. لیکن اکثر مفسرین کرام، جمہور مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں، یہاں دلوک سے مراد زوال شمس ہے، یعنی ظہر کی ابتدا سے لے کر کب تک نماز کو قائم کرو. سورج یعنی صرف رات تک نہیں فرمایا، رات تک فرماتا تو صرف مغرب تک ہی ہوتا، نہیں مطلب عصر تک ہی ہوتا. یعنی عصر جب ختم ہو جاتی ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے، تو گویا مغرب داخل نہیں ہوتی، عشاء داخل نہیں ہوتی، تو رات تک نہیں فرمایا. اس لیے یعنی اس میں بتایا گیا کہ کب تک نماز قائم کرو. رات الی اللیل نہیں، الی غسق اللیل، جب رات مکمل تاریخ ہو جاتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب عشاء شروع ہوتی ہے. یعنی ظہر سے لے کر عشاء تک کی نماز کا اشارہ اس میں مل گیا. اس لیے الی اللیل نہیں فرمایا، الی غسق اللیل، رات، یعنی مکمل جب تاریکی چھا جائے گی جب تک نماز قائم کرو. اور قرآن الفجر، اور فجر کی قرات یعنی فجر کی نماز، فجر کا تو نام صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا. اس طرح 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے. اب رہا یہ کہ رات مکمل کب تاریک ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کیلنڈر میں نہیں لکھا رہتا اتنے بجے اتنے بجے، یہ تو صرف یعنی یہ حساب کر کے لکھا گیا. لیکن یہ کہ جو عموماً طریقہ ہے کہ سورج کے غروب یعنی علامت ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا. لیکن اب عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کہ یہ جو آسمانوں پر جو شفق یعنی جو سرخ یعنی مطلب ہے کہ یعنی جو لالی آ جاتی ہے آسمان کے کناروں پر، اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہاں تھوڑا سا البتہ بعض ائمہ میں اختلاف ہوا. شفق کی 2 قسمیں ہیں. ایک سرخی جو تقریباً 1 گھنٹے تک قائم رہتی ہے، اس سرخی ختم ہونے کے بعد پھر سفیدی طاری ہوتی ہے اور چند منٹوں کے لیے رہتی ہے. اس لیے بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ فقہاء نے فرمایا کہ وہ سرخی ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن امام اعظم نے فرماتے ہیں
کہ سرخی ختم ہونے کا جو سفیدی طاری ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو عشاء وہ چند منٹوں کا رہتا ہے، 5 6 7 8 جو بھی رہتا ہے چند منٹوں کا، بڑا عرصہ جو سرخی کا 1 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی نظر کتنی گہری ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ غسق کے معنی مکمل تاریخ کب ہوں گی؟ وہ سرخی بھی چلے جانا اور سفیدی بھی چلے جانا تو مکمل تاریخ ہوں گی، کوئی سفیدی رہیں گی تو مکمل تاریخی نہیں ہوں گی۔ لفظ غسق کا اطلاق جب مکمل تاریخی ہوتی ہے کہ سرخی بھی جائے اور سفیدی بھی جائے، عشاء کا وقت کا نماز عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس میں یعنی یہ چاروں نمازی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد 5ویں نماز کو مستقل طور پر بیان اللہ نے فرمایا، اور قرآن الفجر اور فجر کی قرات کو قائم کیجیے۔ فجر کی قرات کا مطلب کیا ہے کہ یعنی قرات کہہ کر کیا مراد لیا گیا؟ قرات کہہ کر یہاں پر نماز فجر مراد لیا گیا۔ کیوں؟ یہ زبان کا ماہرہ ہے، کل کہہ کے جز کبھی کل کہہ کے جز مراد لیا جاتا ہے، کبھی جز کہہ کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص گزر گیا، ہاں تو پھر اس کے وہ ساتھی کی یا اس کے فلاں رشتہ دار کی اس کی تو کمر ٹوٹ گئی تو کمر کیونکہ انسان کے اندر سب سے زیادہ پوری جسم میں قوت والی اور زیادہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کمر سے اس کی ذات مراد لی جاتی ہے نا، کہ صرف کمر مراد لی جاتی ہے۔ تو یہ عربی زبان کا طریقہ ہے کہ جز کہہ کر ہر زبان میں ہوتا ہے، جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو نماز میں سب سے زیادہ جو اہم جز ہے وہ قرات قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، وہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں صرف اگر فرض ہے تو کیا ہے؟ قرات ہے، یعنی رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، یہ سب سنت ہے، اور تشہد وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اور نماز کے اندر جو پڑھنا جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تب یقیناً یہ سب سے اہم جز ہوا، قرآن کا اہم جز ہوا۔ اور جب پڑھنا قرآن تو ہر نماز میں ہوتا ہے، پڑھنا تو ہر نماز میں ہوتا ہے، فجر کے ساتھ کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ فجر کی قرات کی افضلیت اور نمازوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے اندر قرات کی طوالت مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز اور دوسرے نمازوں میں اتنی طویل قرات نہیں کی جاتی جو فجر میں کی جاتی ہے، فجر کی نماز میں۔ اب اس میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے فجر کے اندر قرات کیوں زیادہ مطلوب ہے، اللہ کے بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے ائمہ نماز فجر میں کیا کرتے تھے؟ قرات کو طویل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فرشتوں کی شفٹنگ کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں جہاں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز، اس لیے اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ فجر کے وقت جو فرشتے آ جاتے ہیں جو بندوں کے اعمال یعنی مطلب ایک لکھنے کے لیے، تو فجر جو اس کے بعد پھر وہ فرشتے عصر کو چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی عصر تک۔ عصر کے فرشتے جو عصر کو چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ کب تک رہتے ہیں؟ فجر کو۔ تو مطلب کیا ہے؟ عصر اور فجر میں فرشتوں کے دونوں گروپ رہتے ہیں کہ آنے والے دوسرے جانے والے، اور انسان یہ دونوں نمازوں میں غفلت کرتا ہے، فجر میں اور عصر میں، اس لیے فجر کی بڑی ہے۔ اب قرات کیوں؟ عصر میں تو قرات نہیں ہے۔ تو اب جو عبادت اللہ والوں کی صحبت میں کی جاتی ہے اس عبادت کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، کہیں فرشتوں کی صحبت میں کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگر ہم اتفاقاً کسی عذر کی وجہ سے گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو فرشتے ہیں۔ مسجد میں تو کہنا ہی نہیں، مسجد میں تو یعنی پرے کے پرے ہے، کیونکہ وہاں کی نماز گھر کی نماز سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یقیناً جو عبادت اللہ والوں کی صحبت میں کی جاتی ہے وہ عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ قرات کی اہمیت اس لیے ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ شب قدر، اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صرف عام فرشتے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ وہ جبرائیل جو انبیاء کے پاس یعنی وحی لے کر آتے ہیں، وہ جبرائیل اس امت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل اور بڑے بڑے مقرب فرشتوں کی صحبت میں جو عبادت کی جائے گی یقیناً وہ 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ عصر کی نماز، فجر کی نماز میں گویا فرشتوں کی صحبت نصیب ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ تو اب یہ اس لیے قرات قرآن کی بھی طوالت مقصود ہے، اور قرآن الفجر، اور اس وجہ سے بھی یعنی اس میں طوالت مقصود ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا ذہن پراگندہ نہیں ہوتا، مختلف خیالات نہیں آتے ہیں۔ صبح کے وقت نیند سے اٹھنے کے بعد مختلف خیالات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد اب شروع ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو بالکل یکسوئی رہتی ہے۔ یکسوئی کے عالم میں جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت بڑی بتائی گئی کہ فجر کی قرات کیوں؟ یکسوئی کی کیفیت ہے،
عبادت تو ہر موقع پر کی جا سکتی ہے، لیکن ایک سوئی کے موقع پر زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان نیند سے اٹھ کر قرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو تہجد پڑھتا ہے، خاص طور پہ بتایا گیا کہ فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگا دیتا ہے، فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگا دیتا ہے محبت کے ساتھ۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اٹھ کر مسواک نہ کر سکے تو کم از کم منہ کو اچھی طرح کسی برش وغیرہ سے صاف کی جائے، لیکن مسواک کی بات نہیں آتی ہو تو سنت ہے یقیناً، یا اس کے قائم مقام۔ کیوں کہ فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں کہ جہاں بو آتی ہے، جہاں منہ میں بو آتی ہے تو فرشتوں کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب یہاں تک کہ یعنی مطلب ہے کہ لہسن اور پیاز حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ بھی نہیں کھاتے تھے، کچی پکی تو خیر وہ نہیں آتی، مجھے کیا ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم کھاؤ، کیونکہ میرے پاس وہ آتے ہیں کہ جن کو یہ وہ پسند نہیں ہے، جن کو یہ وہ پسند نہیں ہے۔ تو یقیناً یعنی جب پیاز اور لہسن کے بارے میں ایسا ہے، اس لیے اپنے منہ کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ مسجدوں میں یعنی مطلب ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو یقیناً کو تکلیف ہوگی، تو جب یعنی لہسن کی بو، جب پیاز کی بو، تو یقیناً جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، سگریٹ وغیرہ کی بو تو اور زیادہ خطرناک ہویں گی، اور دوسرے ایسی چیزیں جو کھائی جاتی ہے اور خطرناک ہوں گی۔ اس لیے اس بات کی بھی انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادت دور کرنے کی کوشش کیجیے کہ سگریٹ وغیرہ، کیوں کہ یقیناً یہ جب یہ لت لگ جاتی ہے انسان کو تو یہ ہمیشہ کی بیماری لگ جاتی ہے، آسانی سے نہیں چھوٹتی ہے۔ عموماً یعنی جو گویا پیسے کا پیسہ تباہ ہو رہا ہے اور فرشتے اس سے دور ہو رہے ہیں، نماز تو قبول ہو جائے گی لیکن جو برکتیں ملنی چاہیے، جو قریب جو فرشتوں کے آنے کی، وہ برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور آج اور ایک چل رہا ہے کہ شادیوں میں پٹاخے، ایک تو سگریٹ کے ذریعے سے دولت تباہ ہو رہی ہے، دوسرا شادیوں میں پٹاخے پھر عام ہو گئے، چند سال تک رک گئے تھے۔ اس لیے ایک صاحب تو گرچہ کہ انہوں نے مذاق سے کہا لیکن بات حقیقت ہے، یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس لیے بات آ گئی کہ کیونکہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آتی ہے، فرشتے قریب نہیں آتے اس کے، اور جو لوگ یعنی شادیوں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تو انہوں نے اچھی بات کہی، یہ کسی بوڑھی عورت کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ عموماً کسی کو ستایا جائے تو عادت ہوتی بد دعا، تو عام طور پہ گاؤں میں عورتیں بد دعا دیتے ہیں کہ تیری کمائی کو انگار لگو، تو مسئلہ ہے کہ اس کی بد دعا قبول ہو گئی۔ کمائی کا انگار لگو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادیوں میں یا اپنی شادی میں یا اپنے بیٹوں کی شادی میں بیٹوں کی شادی پٹاخے پھوڑتا ہے، کمائی کا انگار ہزاروں لاکھوں۔ اگر غریب کی شادی ہو تو 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن پٹاخے وقت واحد میں 5000 جلا دے گا، 5000 جلا دے گا، جو یعنی مطلب آگ کا سبب بن جائے گا، قبر کی تاریکی کا سبب بن جائے گا۔ لیکن وہ جو 1000 جو اس کی قبر کو منور کرے گی، جو اس کی حشر کو منور کرے گی، وہ دینے کے لیے بھی چھٹ جائے گا، اور 5000 وقت واحد میں جلا کر اپنی جہنم کو اور آگ کو اور بڑھ جا رہا ہے۔ تو ایک بد دعا قبول ہو گئی، کمائی کو انگار لگو۔ دوسری ایک مستقل طور پہ بد دعا لگ گئی، کیا؟ جب سگریٹ پے گا تو صبح سے شام تک کمائی کو انگار لگے گی، 100-200 روپے جو خرچ ہوں گے 2 روزانہ، تو یہ مستقل طور پر گویا یہ بد دعا کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی کمائی کو انگار لگتے جا رہی ہے۔ تو اللہ اس بات سے محفوظ رکھے، ہر اس بات سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ کے قرب سے انسان کو جو چیزیں دور کرتی ہے۔ تو ایک بات ایسی سبیل تذکرہ آ گئی جو عرض کی گئی، تو یہ فجر کی قرات کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اور یہ وقت اتنا اہم ہے کہ فجر اور عصر دونوں فرشتے، عصر میں فجر اور عصر دونوں فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ جب انسان عبادت کے بغیر جب گھر سے نکلتا ہے تو بتایا جب بھی انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر پہ 2 ہوتے ہیں، 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ جو صرف دنیا ہی کے لیے نکلتا ہے تو وہ شیطان اس کے اپنی ہمراہی میں اس کا اپنا جھنڈا لے کے اس سے جاتا ہے۔ جو عبادت کر کے نکلتا ہے تو فرشتہ اس کی ہمراہی میں چلتا ہے۔ اس لیے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی عادت ڈالی تاکہ یعنی دن بھر شیطان کی مصاحبت سے محفوظ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی وقت خاص طور پر کان مشہودہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ کس کی حاضری کا وقت ہوتا ہے؟ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس نماز کی، اس قرات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان سب سے جو افضل قرات پڑھتا ہے، یعنی زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر جو ثواب والا ہے دیکھ کر پڑھنا ہے، اور دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ افضل نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب دیکھ کر پڑھنے کا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب نماز میں پڑھنے کا ہے۔ اس لیے نماز کی قرات کی بڑی اہمیت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ ومن اللیل، رات کے ایک حصے میں، ایک حصے کا لفظ ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے، عربی میں من کے معنی بعض، یہ عربی زبان انتہائی فصیح والی، من کے معنی ہر جگہ نہیں، بعض جگہ بعض ترجمہ ہوتا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، حالانکہ مومن نہیں۔ تو سارے کے سارے مومن تو سارے کے سارے کہنے والے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو مراد کون ہے؟ بعض سے مراد منافق،
یہاں پر یعنی رات سے مراد ساری کی ساری رات نہیں کہ بلکہ رات کے ایک حصے میں. ومن اللیل فتہجد بہ، اس قرآن کے ساتھ آپ تہجد پڑھیے، یعنی رات میں تہجد کے لیے اٹھیے، تہجد پڑھیے. عربی میں تہجد کے معنی نیند کو چھوڑنا، نیند کو ترک کرنا، یہ مطلب ہے کہ نیند کو ترک کر کے انسان نماز کے لیے کھڑا ہونا، نماز ادا کرنا. تو تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو تہجد کب ادا کی جاتی ہے، تہجد کا وقت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ تہجد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان جب بھی سو کر اٹھتا ہے اور اٹھ کر جو نماز ادا کرتا ہے اسے تہجد کہا جاتا ہے. کوئی انسان عشاء ہی نہیں پڑھا اور سو گیا اور اٹھ کر عشاء پڑھا اور نوافل پڑھا تو نوافل تو ہوں گے، ثواب ملے گا، لیکن تہجد نہیں کہی جائے گی. تہجد نہیں کہی جائے گی. عشاء پڑھنے کے بعد جب بھی اٹھ جائے، مثال کے طور پر ایک شخص سو گیا، عشاء پڑھ کر 8:30 بجے عشاء پڑھ لیا، سو گیا، 10 بجے اٹھا، اٹھتے ہی نماز پڑھا، اس نماز کو بھی تہجد کہیں گے. کوئی 11 بجے اٹھ کر نماز پڑھا، تہجد کہیں گے. ہاں یہ بات اور ہے کہ تہجد کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ نفس تہجد کی جو فضیلت ہے اسے ہی مل جاتی ہے جو نیند سے بیدار عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بھی بیدار ہو جائے تو تہجد اس نے ادا کر لی، اس نماز کو تہجد کہا جاتا ہے. پھر ان میں بھی سب سے زیادہ افضل وقت آخری رات کا آخری تہائی حصہ، تہائی کا مطلب 1/3 حصہ جو آخری بزرگوں کا دن جس کا اہتمام کرتے ہیں 3، 4، 3:30، 4، 5 بجے وغیرہ. اور آخری وقت نماز فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک. سحری میں کیونکہ احتیاط کرنا ہے اس لیے، ورنہ اگر کوئی 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی تہجد 4-5 منٹ بھی اگر پہلے ختم کر دے تو نماز جائز ہے. فجر کی نماز کی ابتدا سے پہلے تک جب بھی نماز شروع ہوگی اس سے پہلے تک بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے. امین اللیل، تب تہجد کیوں پسند ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے بندے سو رہے ہیں، اس میں اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر جب کھڑیں گا تو یقیناً محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے چاہے گا. مثال کے طور پر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہمیشہ نہیں کہتے رہتے ہیں، ایک بیٹا ہے کہ جب بھی کہیں یعنی اس کی اطاعت کے لیے تیار ہے، تب یقیناً باپ کس کو چاہے گا کہ یعنی سب کو بلا رہا ہے، کوئی آ رہا ہی نہیں لیکن آنے کے لیے تیار ہے. تو یقیناً اللہ کے حبیب کی اس سنت پر یقیناً جو عمل کرے گا تو سب تو سو رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن محبت کی بات آئی ہے، بات محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً سب سو رہے ہیں، اللہ کا یہ بندہ یعنی تکلیف اٹھاتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی یعنی محبوبیت اور خصوصی عنایتوں کا یعنی مطلب یہ کہ مرکز و محل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت بڑی. اب رہا یہ کہ جو یعنی مختلف مواقع پر انسان رات بھر جاگتا ہے اسے قیام اللیل کہیں گے، اسے شب بیداری کہیں گے. لیکن تہجد، لفظ تہجد کا اطلاق کہا گیا کہ جو انسان سو کر اٹھ کر جو نماز ادا کرتا ہے اسے تہجد کہا جائے گا. اب رہا یہ کہ یہ تہجد کی نماز کا حکم کیا ہے، کہ یعنی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے. بتایا گیا کہ یہ نماز اللہ کے حبیب کے حق میں تو فرض تھی، امت کے حق میں اللہ کے حبیب کی سنت اور یعنی زیادہ یہ نفل کہی جائے گی، یہ فرض امت پر نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھی ہے، نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے. نفل کے معنی زائد، نفل کے معنی زائد یعنی مطلب ہے کہ جو واجب ایکسٹرا جس کو کہتے ہیں. تو نفل کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ 5 نمازیں تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے ایک نماز زائد ہے کا مطلب یہ زائد آپ پر فرض ہے، یہ مان لیے گئے. اور ایک معنی لیے گئے کہ لیکن یہ معنی بہت مشہور و معروف ہے، یہ معنی بہت مشہور و معروف ہے کہ امت کے لیے 5 نمازیں فرض. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی فرض فرمائی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. نافلہ کے معنی ایکسٹرا آپ کے لیے نماز ہے. نافلہ کے معنی دوسرے معنی بتائے گئے کہ آپ کے حق میں بھی یہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن پھر لفظ نفل کیوں کہا گیا؟ یہ بہت کم یعنی علماء، بہت کم مفسرین اس جانب بھی گئے ہیں کہ آپ کے حق میں بھی یہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن اکثر علماء، اکثر مفسرین کرام کی یہی رائے ہے کہ تہجد بھی آپ پر فرض تھی. تو بتایا گیا کہ پھر یہاں نفل کے معنی یہ ہے سب جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے زائد نہیں ہے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. کیا معنی زائد؟ زائد کا مطلب یہ ہے سب پڑھ رہے ہیں تو ان کی گناہوں کی معافی کے لیے ہے. جتنا پڑھے کم ہے، پڑھنا ہی ہے ان کو. سب پڑھ رہے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے ہے. آپ پر تو کوئی گناہ نہیں، ہم نے اعلان کر دیا اگلے پچھلے سب معاف ہے، اس لیے آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ صرف محض قرب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایکسٹرا ہے آپ پر. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے ایکسٹرا ہوگی، ان کے لیے ایکسٹرا نہیں، یہ ضروری ہے. ضروری کا مطلب نماز تہجد فرض نہیں ہے لیکن جتنی عبادت کریں گے ضروری ہے. کیوں؟ ان کے گناہ اتنے ہیں تو ان کو پڑھنا ہی پڑے گا.
یہ جتنے پڑھیں گے تو گناہوں کی معافی کے لیے پڑھیں گے، آپ جو پڑھیں گے وہ میرے قرب کے لیے پڑھیں گے، ایکسٹرا نماز ایکسٹرا سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ یقیناً مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کر دیا، آپ معصوم ہیں، جو بھی کریں گے وہ آپ کے لیے یہ مستحب کا درجہ ہوگا، یہ زیادہ کا درجہ ہوگا۔ تو نافلہ کے معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر اس نماز کو فرض قرار نہ دیا جائے تو یہ معنی ہوں گے نافلۃ لک۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، فرائض میں بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر 5 نماز فرض تو آپ پر 6، اور سب پر زکوٰۃ جو بھی صاحب نصاب زکوٰۃ ہے آپ پر نہیں، کیوں آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہتا تھا، جو آتا تھا مطلب تقسیم کر دیتے تھے۔ ایسے کوئی بہت سے مسائل ہے۔ ہر آدمی کی نیند اس کے وضو کو توڑ دیتی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو کو نہیں توڑتی، یعنی نبی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ ہر ایک کا خواب مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا شریعت نے جس کو منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں کوئی کسی کو کہہ دیا جائے، اپنے بیٹے کو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بیٹے کو ذبح کر دے، خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نبی پہ جو خواب پڑتا ہے وہی ہوتی ہے، تو خواب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، یا بنیا انی اری فی المنام، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان یہ تو خواب کی بات ہے، خواب میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے، فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیے۔ تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ آگے چل کے مقام محمود کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے حبیب مقام محمود پر جو فائز ہوں گے تو کیا کریں گے مقام محمود پر؟ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ تو آپ سجدہ ہو جائیں گے، آپ سجدہ ہو جائیں گے۔ تو سجدے کے لیے یاد رکھیے وہی شرائط ہے جو نماز کی شرائط ہے۔ سجدے کے لیے جو شرائط ہے نماز کی مطلب یہ کہ وضو سے ہونا۔ اب جو میدانوں میں جو کرکٹ وغیرہ کھیل کے جو سجدے میں گر جاتے ہیں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا اگر ناپاک ہوں گے، اگر وضو سے نہیں ہوں گے۔ تو سجدے کے لیے وہی شرائط ہے۔ سجدے کے لیے مطلب یہ کہ وضو وغیرہ سے ہونا چاہیے، خالی آپ گر جائے تو سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سجدے کی نیت ہو، پھر آپ پاک بھی ہو، دوسرے کہ طہارت سے بھی ہو اور وضو سے بھی ہو تو سجدہ ہوگا۔ سجدہ شکر کا کوئی آپ نے کبھی سنا ہے کہ بغیر وضو سے بھی سجدہ شکر ادا ہوتا ہے؟ تو گراؤنڈ میں بھی جو سجدے میں جا رہے ہیں وضو کر کے جائے۔ عموماً گراؤنڈ میں کامیاب ہونے کی عادت ہو گئی کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ فوراً پانی کو دیکھے وضو کرتے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ کی محبت میں سجدہ کر رہا ہے، تو ایک عادت بنا لی بس گر جانا ہے اور بتانا کہ ہم سجدہ کی شکر کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب سجدہ ریز ہوں گے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ نے وضو کیا اور کس وضو سے آپ نے سجدہ کیا۔ جس وضو سے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، غسل سے، جس غسل سے دنیا سے میں پردہ فرمائیں گے، اسی غسل کی بنیاد پر، اسی وضو کے بنیاد پر کل قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے آپ سجدہ ریز ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی طویل نیند بھی اللہ کے حبیب کے وضو کو نہیں توڑتی۔ تو بتایا گیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ عسیٰ کے معنی امید کے ہیں۔ عسیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو دوسرے مخلوق کی طرف ہو تو امکان کے معنی ہوا کرتے ہیں، میں بھی جیسے انگلش میں کہتے ہیں ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو وہاں امکان نہیں، یقینی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ یقین کے بھی کیے گئے، اس کا ترجمہ قریب کے بھی کیے گئے، کیونکہ قیامت دور نہیں ہے، جو عرصہ گزر چکا ہے جتنے انبیاء کا اس کے اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو فائز فرمائے گا مقام محمود پر۔ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ، مقام محمود کے لفظی معنی ہیں کہ محمود معنی لائق تعریف، مقام کے معنی جہاں انسان کھڑے ہوتا ہے، مقام محمود پوزیشن وغیرہ کئی معنی میں آتے ہیں۔ تو مقام محمود ایک اصطلاح ہے، ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ مقام محمود کی کئی تفاسیر آئی ہیں، ان تفاسیر میں سب سے مشہور تفسیر یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، اس شفاعت کبریٰ کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب نفسی کا عالم ہوگا، کہ بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتب احادیث بھرے پڑے ہیں کہ سب لوگ میدان محشر خود عذاب کی صورت ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ سورج کو کئی گنا اس کو گرم کر دیا جائے گا، کئی گنا۔ ایک تو اگر سورج کئی گنا گرم نہ بھی کیا جائے، اسی سورج کو اگر بالکل ایک آدھ میل پر لا لیا جائے تو پھر کھوپڑیاں کھولنے لگے گی، پھر یہ سورج کو کئی گنا گرم کر کے قریب لایا جائے گا، کئی گنا گرم کر کے، جیسے دنیا کی آگ سے 100 گنا یا 70 گنا آگ جہنم کی آگ ہے،
تو وہاں اس سورج کی وجہ سے پسینہ نہیں آئے گا. انسان کی جن سورج کا تو اثر ہوگا کس اعتبار سے؟ دونوں کے اندر بھی کیفیت ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک سورج، دوسرے کے اس کے اندر ایک گناہ کے اعتبار سے سورج اثر کرتا جائے گا. کوئی گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنے برابر، کوئی گھٹنے برابر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینے میں ڈوبا گا. ہم یہاں خالی سب سخت گرمی ہوتی ہے، پسینے بہتے تو وحشت ہونے لگتی ہے انسان کو، وہ تو ڈوبے گا، بندہ لگے کیا سورج کی گرمی کا عالم ہوگا. کوئی کمر برابر، کوئی یہاں بتایا گیا موڈے برابر، اور کوئی کانوں تک ڈوبا ہوا گا. کسی کو پسینے کی لگام لگا دی جائے گی، لگام یہاں تک منہ تک آ جائے گا، پسینے میں ڈوبے گا. صاف سیدھے پانی میں اگر ہیبت میں، اگر پریشانی کے عالم میں اگر انسان کو ڈبایا جائے مسلسل تو کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ جو ڈوبے گا تو پسینے کے عالم میں، اس سخت گرمی کے عالم میں. تو اس لیے بتایا گیا میدان محشر خود ایک عذاب کی صورت ہوگا. ابھی وہ تو عذاب تو انہوں نے دیکھا نہیں، جہنم کا عذاب کیا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. خود میدان محشر ایک عذاب کی صورت میں نمودار ہوگا. جہنم کو جب فرشتے اس کو لگام لگا کر جیسے جانور کو لے جاتا تھا، سخت انداز سے، انتہائی ڈراؤنی انداز سے وہ لگام لے جائے گا تو ہیبت سے ان کے کلیجے پاش پاش ہو جائیں گے. یہ جہنم ہے. ایسے عالم میں ہر ایک کو یہ پڑی ہوگی کہ میدان محشر کی اس عذاب سے نجات پا جائے. مثال کے طور پر انسان ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ مبتلا ہے، اسے نہیں معلوم کہ مبتلا یہ جیسے ہی چھوٹے گا آگے اس سے بڑھ کے مصیبت آنے والی ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. ابھی تو دیکھا ہی نہیں مصیبت کیا ہے جہنم کی. اب یہ بولے گا کہ کسی صورت میں بچ جاؤں، یہ خود عذاب ہے. ایسے کیفیت ہوگی امتوں کی. ایسے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں ایسا کیا. نہیں وہ کیونکہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے کہیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اس اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ سب کو غرق کر دے، ایمان والوں کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی غلطی پہ تھا، وہ اپنے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں غلطی نہیں تھی، وہ یہ دعا کرنے کا حق تھا انہیں، لیکن ہے کہ وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے. بتایا نہیں، کئی مرتبہ بتایا گیا کہ ترک اولا انبیاء کرام جو کرتے ہیں، جو عمومی اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا، وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خطاوار ہیں. یہ اللہ کے مقرب بندوں کی علامت ہے. اسی طرح ہر نبی کچھ نہ کچھ کہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کچھ کہیں گے، میں کام نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ. تو آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتیں آئیں گی تو فرمائیں کہ میں اس کام کے لیے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے نہیں، میں یہ کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائیں گے عرش کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، سل آپ مانگو توتا آپ کو دیا جائے گا، اشفا آپ میرے بارگاہ میں شفاعت کرو، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے حبیب جہنم میں جانے والے عرصے دراز تک سجدے میں رہیں گے. اس عرصے میں فیصلہ بھی ہو جائے گا کئی لوگوں کی جہنم کے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے حبیب جس کے دل میں جو جیسے جواری گیہوں کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے نکالو. اللہ کے حبیب ان کو نکالیں گے. اس کے بعد پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ ارشاد ہوگا کہ اے حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ، جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو، رائی برابر ایمان ہے اس کو نکالو. اس کے بعد پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے حبیب جس نے کلمہ کہا، عمل کچھ بھی نہیں کیا، نماز کبھی بھی نہیں پڑھا، ایسے کو بھی نکالو. تو اندر لگائیے. تو یہ ہے کہتے ہیں مقام محمود. یہ شفاعت جس وقت کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کسی کو طاقت نہیں ہوگی یعنی شفاعت کر سکے حالات، لیکن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کس کے دست قدرت سے کھلے گا؟ اللہ کے حبیب. روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب کے شفاعت کے بعد پھر اور انبیاء کرام، یہ انبیاء ہی نہیں بلکہ انبیاء کے مقرب یعنی جو صحابہ ہے وہ، کہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، یشفعوا یوم القیامہ، قیامت کے دن شفاعت کریں گے کہ الانبیاء والعلماء ثم الشہداء. انبیاء کرام شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے. اب رہا یہ کہ آپ کہیں گے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچے شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے. اس کا کیا معنی؟ جبکہ حدیث شریف میں صاف آ گیا کہ تینوں جماعتیں شفاعت کریں گے، انبیاء علماء شہداء. فرق یہ ہے حاجی شفاعت کرے گا ان کی کرے گا جن کو جانتا ہے، جان کا مطلب رشتہ داروں میں کرے گا، اپنے رشتہ داروں میں جو اتنے لوگ یعنی مطلب ہے کہ جو قطع کار یعنی اسیان یعنی معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں. حافظ جو شہادت کرے گا اپنے خاندان والوں ہی کرے گا. بچہ جو شفاعت کرے گا اپنی والدین کی جو نماز جنازہ میں شریک ہو، اس کی شفاعت معمولی مت سمجھو، کیونکہ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ اس بچے کو میرا شفاعت کرنے والا بنا دے.
بچہ زیادہ زیادہ شفاعت کرے گا تو ماں باپ کی جو نماز جنازہ میں شریک ہے ان کی شفاعت کرے گا. لیکن یہ جو شفاعت کریں گے جو بھی مسلمان ہیں اللہ جتنی ان کو شفاعت کی اجازت دے گا کہ وہ جن کو جانتے نہیں جانتے ہیں ان کی شفاعت کریں گے. اس لیے ان کو یہ اللہ نے خصوصی امتیاز دیا علم کی وجہ سے, شہادت کی وجہ سے اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو اب یہ یقیناً تو اسی کو کہا گیا مقام محمود. مقام محمود کا اور ایک معنی بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لیے ایک عظیم جھنڈا عطا فرمائے گا جس سے لواء الحمد کہا جاتا ہے, حمد کا جھنڈا. تو آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت میں ہے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ, میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا تھما ہوں گا تحتہ آدم, جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری قومیں سارے یعنی مطلب ہوں گے سارے انبیاء ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء جس جھنڈے کے تلے ہوں گے اسے مقام محمود کہا گیا. تو یقیناً یعنی اللہ کے حبیب کی عظمت اس دن بتائی جائے گی. تو مقام محمود کے اور ایک معنی بتائے گئے کہ جب اللہ کے حبیب جب شفاعت فرمائیں گے تو ساری کی ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی, ساری کی ساری مخلوق تعریف کرے گی. یقیناً یہ تعریف والا مقام ہے. ایک معنی یہ بتایا گیا یہ تعریف والا مقام ہے. دوسرا یہ کہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے, تو ایک موقع یہ فرمایا کہ اللہ کی حمد کے ایسے ایسے کلمات آپ ادا فرمائیں گے مخلوق میں آج تک اللہ کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی. مخلوق میں آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی, آپ ایسی تعریف فرمائیں گے. تب یہ مطلب یہ کہ ایک روایت دوسری روایت سے تضاد نہیں رکھتی, لواء الحمد بھی دیا جائے گا. ساری مخلوق یہاں جو تعریف نہیں کرتی تھی وہاں بھی تعریف کریں گی. پھر یہ کہ آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کسی نے آج تک تعریف نہیں کی. تو اب مختصر یہ کہ سمجھنے کے لیے اگر ہم سب روایتوں کو جمع کر لیں تو اللہ کے حبیب کے ناموں میں سے دو نام بہت اہم بڑے ہیں, سبھی اہم ہیں, لیکن ایک جو نام کا درجہ رکھتے ہیں دوسرے صفات کا درجہ رکھتے ہیں. ایک ہے احمد, ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو احمد کی احمدیت اور محمد کی محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ظہور میدان محشر میں ہوگا. کیا مطلب؟ احمد یعنی تعریف کرنے والا جس سے بڑھ کر کسی نے تعریف نہیں کی. محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے جس سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی. محمد کے معنی جس کی بار 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 تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. احمد جو کثرت سے کب سے تعریف کر رہے ہیں, یہ تو صرف مقام آپ کو تو یہ لقب تو صرف مقام اگر وہاں صرف میدان محشر ہی میں تعریف کرتے ایسی تعریف تو وہی کافی ہو جاتا یعنی احمد کہلانے کے. یہ تو آپ نے تو ایسی تعریف فرمائی ساری مخلوقات کی تعریفیں ملا کر بھی اللہ کے حبیب کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی. کوئی کتنی تعریف کرے گا, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, کوئی 100 سال, 200 سال تعریف کریں گا نا. اللہ کے حبیب ان گنت جہاں گنتی ختم ہو جائے. کیوں کہ آپ کے نور کو جب پیدا کیا گیا اس وقت سے تعریف کر رہا ہے, اس وقت سے ذکر الہی مصروف ہے, ہزاروں سال رکوع میں, ہزاروں سال سجدے میں. تو کون ہے کہ جو احمد کہلانے کے لائق ہے, کون ہے جو محمد کہلانے کے لائق ہے؟ ہر ایک کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اس عالم میں آنے کے بعد تعریف ہوتی ہے نا. آنے سے پہلے تو کوئی قابل تعریف ہی نہیں ہوتا, لائق اس کی تعریف کی نہیں جاتی, قابل ذکر نہیں ہوتا. جب قابل ذکر نہیں ہوتا تو تعریف کی جاتی. لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جو اس عالم میں آنے سے پہلے ہی جس کی تعریف کی جاتی رہی. خود قرآن کریم شاہد ہے, انبیاء کرام تعریف کرتے رہے, انبیاء کی امتیں تعریف کرتے رہے, توریت میں ان کی تعریف, انجیل میں تعریف, تمام آسمانی کتابوں میں تعریف, عرش پر جن کا نام لکھا ہوا ہے. یقیناً حقیقت میں آپ احمد ہے, یقیناً محمود ہے. یقیناً یہ اس وقت جو فرق یہ ہے کہ یہاں ماننے والے تو سبھی وہاں تو مانیں ہی کسی صورت میں, نہ ماننے والے ہی مانیں گے, لیکن وہاں نہ ماننے والوں کا ماننا کام نہیں آئے گا. کیوں کہ میدان عمل یہی ہے, وہ عالم جزا ہے. تو یقیناً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے. اور روز قیامت پھر بعض اعمال ایسے ہیں جن پر خصوصی شفاعت کا نہیں اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا, ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. یہ تو عمومی طور پر ہے لیکن اسٹیجز ہے اس کے, اب نہیں معلوم کہ کون سا اسٹیج ہے, اس لیے ڈرتے رہے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کئی مرتبہ بتایا گیا شفاعت کا مطلب عمل نہیں کرنا. ارے شفاعت تو عمل کا جذبہ پیدا کرتی. کیوں کہ حضور کی اولین شفاعت میں پانے والے وہ ہوں گے جو حضور کی سنتوں پر کثرت سے عمل کریں گے, ورنہ شفاعت تو جہنم میں جانے کے بعد بھی ہے. تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کوئی کہ بھائی ہم آپ کو پوری راحت آرام دیں گے, اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو فلیٹ دیں گے, سب دیں گے, لیکن ایک دن آپ کو ہم کسی آگ میں پھینک دیں گے, تیار ہے؟ ایک دن تو دور کی بات ہے, چند منٹ آپ کو آگ میں ڈال دیتے بعد میں دیتے. نہیں وہ روکی سوکی روٹی سی میں چند منٹ کے لیے بھی آگ میں تو جانا دور کی بات, ہاتھ میں نہیں ڈالوں گا. تو ایسا ہی ہے,
کوئی اگر یہ شفاعت کہہ کر عمل سے رک جاتا ہے، ایسا ہی ہے میں پہلے جہنم میں جاؤں گا بعد میں مجھے آرام دیا جائے. ارے ہمیشہ ڈرنا چاہیے جہنم سے. تو شفاعت کا عقیدہ عمل سے دور نہیں کرتا بلکہ عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ کے حبیب کا خصوصی قرب مجھے مل جائے. اس لیے مختلف اعمال پر کہ اذان کی بات کی دعا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یوں تو یہ مانگنے کی وجہ سے نہیں، مانگا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کے حبیب کی عنایت ہمیں ملے. رحمت ان کے لیے نہیں، ہو تو پہلے سے اعلان ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا تو میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. مقام محمود کی دعا کب کی جاتی ہے؟ اذان میں کیا کی جاتی ہے؟ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا. اللہ نے وعدہ جب فرما چکا تو مل چکا. مزید یہ کہ تمہارا کہنا یہ محض سعادت کے لیے، رحمت کے رسول کے لیے، ہمارے مانگنے کی وجہ سے نہیں. وہ تو اللہ نے پہلے اعلان کہ اللہ تعالیٰ خود دعا میں بول رہے ہیں. آپ ہمارے کہنے سے تھوڑا مل رہا ہے، دعا میں خود یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے وعدہ کیا. اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اب پوری دنیا مل کر بھی نعوذ باللہ نہ کرے تو کسی صورت میں اللہ کے حبیب کے لیے مقام ہی ہے. لیکن یہ مانگنا کس لیے ہے؟ کہ تاکہ اللہ کی رحمتوں عنایتوں کو متوجہ کرنے کے لیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے کہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں، پیرو ہے. تو یقیناً یہ اعمال. اب جو نماز کے بعد دعا کا اہتمام کون کرے گا؟ جو نماز کا کرے گا. جس کو نماز ہی کی توفیق نہیں ملے گی کہ وہ نماز کے بعد کی دعا کون پڑھتا ہے. تو یہ نمازیں، یہ دعائیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی، آپ کے روضہ پاک کی زیارت پر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی شفاعت کروں گا. تو پتہ چلا کہ یہ مختلف جو شفاعت کے جو اسباب ہے اس کو انسان جتنا اختیار کرے گا کم ہے. تو یقیناً یہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کی حبیب کی خصوصی شفاعت اسے نصیب ہوگی. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر میں اللہ کا قرب عطا فرما، آپ کی خصوصی شفاعت سے مالا مال فرما. اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جذبہ اثار استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما، اور ہمیں اقل اخلاص سے مخالف کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاطع بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.